الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نظير له ولا مثال له أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة او کما قال تعالی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا تھا وہ قلم تیرے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سبھی حضرات کو کہ آپ حضرات نے اتنی وقت تک اپنی نیند کو قربان کر کے بالکل چستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ میں خود بھی بالکل سست ہو چکا ہوں. اور الحمدللہ میں آپ کو دیکھ کر کے اپنے اندر چستی پیدا کرنا چاہتا ہوں. اتنی رات ہو چکی ہے پھر بھی آپ اللہ اور اس کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی آپ تازہ تازہ آئے ہو. اس پر آپ کو میں ایک حدیث بھی سنانا چاہوں. فضائل اعمال میں لکھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا وقت ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے ایک جگہ جب محشر میں جمع ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت بڑے اعزاز کے ساتھ نور اور بہترین کرسیوں پر رکھ کر کے ان کے چہرے کو چمکاتا ہوگا. اللہ کے نبی بھی پوچھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے صحابہ جانتے ہو وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ شہداء نہیں ہوں گے، وہ صدیق نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہوں گے؟ تو خوش ہو جائے آپ اور میں. فرمایا میرے اور آپ کے لاڈلے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی ساری ضرورتوں کو قربان کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی دنیا کی راحت کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہوں گے. آپ بھی اور میں بھی اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں، اس حدیث میں آتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ بیٹھنا، آج کا ہمارا یہ قربانی دینا انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمیں اعزاز سے نوازا جائے گا اور ہم عزت کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. کہ محمد سے وفاتوں نے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ وہ قلم تیرے ہیں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا. اس میں میرے اور آپ کے مالک و خالق حضرت حق جل مجدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس جو نبی ہم نے دیا ہے، جو بھیجا ہے، ان میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ، ایک ایسی سیرت ہے، ایک ایسا رتبہ ہے کہ آپ ان کے کسی بھی نمونے کو لیں گے تو اللہ کہتا ہے میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا. سیرت کہتے کسے ہے؟ سیرت جناب نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک آپ کا جواب کا جوانی، آپ کا بچپنا، آپ کا بڑھاپا، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادت، آپ کے روزے، آپ کے عقائد، آپ کے رہن سہن، آپ کا معاشرہ، آپ کی باتیں، یہ ساری چیزیں سیرت کہلاتی ہیں. زندگی
زندگی کا ہر موڑ، آپ کا ہر گوشہ، آپ کا ہر حصہ یہ سیرت کہلاتا ہے۔ کسی عقل و فہم اور دینی سوجھ بوجھ رکھنے والے مسلمان پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جناب نبی اکرم صلی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رسول جو ہے ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نیز محمد عربی امت محمدیہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ رحمت، بے پایہ شفقت، انتہائی ہمدردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے خیر و بھلا دلی جو طلب ہے، اس امت کے لیے جو شفقت ہے، جو مہربانیاں ہیں، ان سے قرآن و حدیث بھاری پڑی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں نبی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ حریص علیکم بالمؤمنین، کہ آپ میں جو نبی تشریف لائے ہیں یہ نبی ایسے ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف ان کو پریشان کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کا پریشان ہونا نبی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اگر کسی برائی میں ہو تو میرا لاڈلا اور آپ کا لاڈلا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل پھٹ جاتا ہے، لیکن یہ آپ کی اچھائی کے لیے بڑے حریص ہیں، آپ کی اچھائی کے لیے بڑے لالچی رہتے ہیں کہ میری امت اچھے کاموں پر آ جائے، میری امت جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والی بن جائے، میری امت کسی طریقے سے اللہ کے باتوں پر سیدھے راستے پر چلنے والی بن جائے۔ یہ ایسا رسول اپنے آپ کو دیا ہے جو آپ کے لیے دن رات تڑپتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میرا نبی اتنا ہمارے لیے اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے کہ اور نبی کے مقابلے میں آئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ان کی سیرت کو دیکھے کہ میرا نبی کتنا آپ کو چاہتا ہے اور کتنا آپ سے لگن رکھتا ہے، کتنا ان کا دل آپ کے لیے میرے لیے تڑپ رہا ہے۔ چنانچہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اپنی امت کے بارے میں کہتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام ہے اپنی امت کے بارے میں رب سے کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ میری ان بتوں نے اور ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی ان بتوں نے آدمیوں کو راہ راست سے ہٹا دیا ہے۔ فَإِنَّهُمْ مِنِّي، تو جو میرے ہوں گے وہ میری بات مانیں گے، وہ میرے راستے پکڑائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں گے، تو میں ان کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ انہیں بخش دیں۔ اور فرمایا میرے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دیکھیں کیسا میرا نبی تڑپ رہا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے ان تعذبهم فإنهم عبادك، کہ اے میرے اللہ اگر آپ میری امت کو اگر آپ عذاب دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ عذاب دے تو آپ جانے آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ کو انہیں عذاب اور سزا دینے کا پورا حق ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، توجہ دیجیے گا میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آئیے میرا نبی کیا کہہ رہا ہے میرے لیے اور آپ دیوبندی والوں کے لیے، ان دیوبندی نوجوانوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے، ان ماں اور بہنوں کے لیے میرا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کہتے ہیں ان ساری باتوں کو عرض کرنے کے بعد میرا نبی ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں ہاتھ بلند کرتا ہے اور یوں کہتا ہے یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ اتنا رویا ہے میرا نبی، اتنا رویا ہے میرا نبی، 1 سال نہیں رویا ہے، 2 سال نہیں رویا، مسلسل میرے لیے، آپ کے لیے، آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، ہمارے بوڑھوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے میرا لاڈلا اور آپ کا لاڈلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 23 سال رویا ہے۔ اتنا رویا ہے کہ سینہ مبارک ایسے آواز آتی تھی، اتنا روتے تھے، پتہ چلا کسی کے حضرت حسنین کے لیے نہیں روئے ہیں، حضرت فاطمہ کے لیے نہیں روئے ہیں، جبکہ میرا نبی کہہ رہا کہ میری فاطمہ یہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے، میرے حسنین یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں،
سنتے ہی سال مسلسل ہو جائے. دکھا دے کوئی ماں اور دکھا دے کوئی ایسا باپ جو اپنے بچوں کے لیے مسلسل 23 سال ہو جائے. نہیں ہے کوئی ایسی دھرتی پر کسی کوئی ماں نہیں ہے کوئی باپ نہیں ہے جو اپنی اولاد کے لیے ایک دن 1 گھنٹہ رو کر کے دکھا دے. نہیں ملے گا میرے بھائی. اگر ملے گا تو میرا اور آپ کا لاڈلا نبی ملے گا. یوں ہاتھ اٹھایا اور رو رہے ہیں یا رب امتی امتی, اتنا رویا میرا نبی, اتنا رویا ہے میرا نبی کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے اور آنسو یہ داڑھی مبارک سے نیچے گرنے لگتے ہیں. اللہ رب العزت جو سب کچھ جاننے والا ہے, وہ علامہ الغیوب ہے, وہ ستار الغیوب ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے اے جبرائیل جاؤ, اگرچہ تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ آخر میرا محبوب اتنا بے چین کیوں ہے, اتنا رو کیوں رہا ہے, اتنا پریشان کیوں ہے, اپنے آنسوؤں کو بہا کیوں رہا ہے, کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام پیغام سنتے ہی فوراً آتے ہیں اور کہتے ہیں اور میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ میرا محبوب اتنا روتا کیوں ہے, کیا بات ہے, رونے کی وجہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتا دیا کہ جو اللہ سے عرض کیا تھا کہ اے جبرائیل میرے رونے کی وجہ میرے امت کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے. آج ان نوجوانوں کو جو نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے, کیا ہو گیا ہے میری ماں اور بہنوں کو, کیا ہو گیا ہے ان نوجوانوں کو. مسجد بنانے پر بڑھے ایمان کی حرارت والوں نے منابر بنانا پاتی تھا, برسوں سے نمازی بن کر سکے. ہم نے 4 سب بچھائی ہوئی ہے, 5 سب بچھائی ہوئی ہے. اصل کا یہ حال ہے, مسجد میں اذان دیا, امام آ گیا, کوئی دوسرا آنے کے لیے ہے, انتظار میں انتظار ہو رہا ہے, 5 منٹ ہو گیا ہے, کوئی آ ہی نہیں رہا ہے, مجبوراً امام کھڑا ہو جاتا ہے, مؤذن تکبیر کہہ دے گا, حالانکہ چٹائیاں 3 بچھی ہوئی ہے, حالانکہ چٹائیاں 4 بچھی ہوئی ہے. آخر بھوک ہمیں لگی ہوئی ہے, ایک ہمارا چل رہا ہے اور ہمیں کو کہا جائے اور ہم کو آ کر کے کہا جائے بھیا آپ کو بھوک لگی ہے کھانا کھا لیجیے. یہ عقل مندی ہے یا بیوقوف ہے. ہماری دنیا خراب ہو رہی ہے, ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے. کہاں گیا میرا نوجوان, وہ نوجوان جو راتوں کو اڑ کر مسلح پر ایسا ہوتا تھا کہ پورا مسلح آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا. کہاں گیا وہ نوجوان جو راتوں کو اڑ کر کے اپنے مالک کو مرواتے تھے, اپنے مالک کے آگے اپنا دوسرا رکھتے تھے. یا میرا اللہ صبح جب ہوگی تو میں گھوڑے کا سوار رہوں گا. اے میرے اللہ میں آپ کے کلام کے کلموں کے لے کر کے, آپ کے نبی کے طریقوں کے لے کر کے میں 7 سمندر پار جاؤں گا, تو میری مدد کرنا, ورنہ تو پھر مجھے جنت کا شہسوار بنا کر کے پھر جنت میں قبول کر لینا. اے میرے نوجوانوں کیا ہو گیا ہے, ہماری رحمت ہماری عبادت سے خالی ہے, ہمارے مسلح ہمیں انتظار میں ہے کہ آ جائے میرا نوجوان, آ جائے میری ماں اور بہنیں, راتوں میں آئے جو اپنے اولادوں کے لیے ہوئے, جو اپنے بچوں کے لیے ہوئے. نہیں ہے, آج تو ہم برائیوں میں ایسے چکرے ہوئے ہیں, ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ شیطان بھی ہمیں دیکھ کر کے آواز میں بوجھ لیتا ہے کہ کیا ضرورت ہے انہیں بہکانے کی, کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے پڑنے کی, کیا ضرورت ہے انہیں کچھ کہنے کی, کیا ضرورت ہے ان کی نماز چھڑانے کی, کیا ضرورت ہے ان کے دلوں سے حسد اور کینہ نکالنے کی. میرے بھائیوں اس نبی کو دیکھو, آئے ایک روایت میں یہ ہے, یہ بیان کیا گیا جبرائیل علیہ السلام اپنے بھائی ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں اور ملک الموت کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اندر آتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاڈلے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں, میرا بھائی ملک الموت دروازے پہ باہر کھڑا ہوا ہے, وہ اندر آنا چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بلا لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آنے دیجیے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب ملک الموت آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کس قرض سے آئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی مرتبہ میں آیا ہوں اور آخری مرتبہ آیا ہوں, اب اس کے بعد نہ کبھی آنا ہے اور نہ کبھی آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے, آپ تشریف لے چلیے. میرا اور آپ کا لاڈلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنکھیوں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور اشارہ یہ تھا کہ جبرائیل آپ کیا کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی, اللہ آپ کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے, تشریف لے چلیے. میں ہوتے اور آپ ہوتے اتنا سن کر کسی بڑے کے بلانے پر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, چلو چلو چلتے ہیں, کیونکہ بڑے پردھان جی نے بلایا ہے, بڑے بادشاہ نے بلایا ہے, بڑے گاؤں کے مکھیا نے بلایا ہے, چلیے چلتے ہیں, عزت افزائی ہو رہی ہے. لیکن قربان چاہیے نبی احمد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر یوں کہتے ہیں جبرائیل میں نہیں
نہیں جانے کا، پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ میرے بعد ان دینے والوں کا اور ان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، آخری وقت ہے، یاد آنا چاہیے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آنی چاہیے، تو ماں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کی یاد آنی چاہیے، یاد آنی چاہیے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آنی چاہیے، تو حضرت حسنین کی اور چاروں خلفاء کی یاد آنا چاہیے، صحابہ کرام کی یاد آنی چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں جبرائیل میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ جا کر کے یوں نہ کہہ دیں اللہ سے کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ پھر وہی جواب و سوال ہوا اور یہ کہا کہ جا کے کہہ دیجیے میرے محبوب سے کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو بے چین اور پریشان اور غمگین نہیں کہوں گا۔ اچھا، یہ محبت کا سلسلہ، یہ محبت اور رحم کا سلسلہ صرف اس دنیا ہی تک محدود نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں کتاب ہے، آپ اٹھائیں سیرت کی کتاب ہے، آپ اٹھائیں قرآن کریم کی تفسیر، یوں آتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مشفق دنیا میں اپنی امت کے لیے ہے، اس سے کہیں زیادہ جب میدان محشر قائم ہوگا وہ ایسا منظر ہوگا، زمین تابع کی ہوگی، آسمان پر یہ سورج سمندر کا ہوگا، جس سورج کی تپش کو، جس سورج کی تپش کو ہم نئی جون میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جب ہمارے سر پر ہوگا، جب یہ زمین کا تابع کی بنا دی جائے گی، فرمایا اس وقت جب عجیب نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حالت میں ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا، انسان کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہوں گے اور یوں کہیں گے یا ربی امتی یا ربی نفسی نفسی، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو کہتے نظر آئیں گے یا ربی نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، سارے نبیوں کی زبان پر یہی ایک صرف کلمہ ہوگا کہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے اپنی بڑی ہوئی ہے، میں تو خود اپنے چکر میں ہوں، اپنے آپ میں ہوں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ تم نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے دوسرے خدا ہے، میں تو خود 75 ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پوچھ لے کہ تم نے ہی کہا تھا اپنی قوم سے اپنی امت سے کہ میں اللہ ہوں، نہیں، اس لیے میں خود نفسی نفسی کا یہ کلمہ رکھ رہا ہوں۔ صرف ایک ذات ہوگی جو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ کہتے ہوئے نظر آئے گی، یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی۔ اتنا شفیق یہ نبی تھا، اتنا بہترین نبی ہمیں دیا گیا، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں اس نبی نے ہمیں سکھایا تھا کہ اپنے دل سے کینہ نکال دیجیے، اس نبی نے ہمیں سکھایا تھا اپنے دل سے حسد نکال دیجیے، اس نبی نے ہمیں سکھایا تھا کہ اس نبی کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے دل دماغ سے گھمنڈ نکال دیجیے، تکبر نکال دیجیے، بڑکپن نکال دیجیے، اپنے نبی پر بھروسہ کیجیے، اپنے اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر بھروسہ کیجیے، اس پر چلیے، اسی پر چلنے میں کامیابی ہے، اسی پر چل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم دے رہے ہیں۔ آپ نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں آئے تو کتنی لاکھ مربع میلوں کے بادشاہ بنے پڑے ہوئے اور اپنے وقت کے سب سے مضبوط اور سب سے سپر اور سب سے طاقتور حکومت کو اپنے گھوڑوں کے پیروں طرف روک دیا ہے، جبکہ وہی عمر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری ماں اور بہنوں، سنو، وہی عمر ہے، گھوڑا چلا رہے ہیں، باپ آیا ہے، ڈانٹ رہا ہے اور کہتا ہے عمر تجھے گھوڑا چلانا نہیں آتا ہے تو اپنا پیٹ کیسے پالے گا؟ لیکن یاد رکھیے گا اور یہ سوچ اپنے دلوں سے نکال دیجیے گا، یہ حافظ بنے گا تو کرے گا کیا، یہ مولوی بنے گا تو کرے گا کیا، یہ دین کی طرف آئے گا تو کرے گا کیا۔ ابھی آپ کے سامنے مفتی صاحب نے بہت بڑھیا بات کہی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو کی ہے، اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی ہے، یہ بھی میرے دل ہے، بہترین باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اللہ کے لائے ہوئے طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونے کو اپناتے ہیں تو وہی عمر جس سے باپ کی ڈانٹ پڑتی ہے کہ مجھے گھوڑا چلانا نہیں آتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کیے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اتارے ہیں، تو پتہ چلا کہ دنیا کا ایک ایک شخص نام لے کر نام لینے پر ایسا کام کرتا کہ انسان تو انسان یہ آیا ہے، یہ بیان میں سنا گیا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جوڑی میں موجود ہوتے ہیں تو پتہ چلا کہ شیطان ابھی کافی دور ہے، گورکھپور کے کتنی دوری پر ہے، اگر یہ سن لیتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ ادھر ہے تو بھاگ جاتا تھا۔ ایسا ہو کوئی تبدوا میرے اللہ نے دے دیا تھا، لوکان نبی لوکان آبادی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی عمر نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ آپ کہتے ہیں میری سوچ ہے، میرا بچہ قرآن
चालू, आगे से भी बढ़ता हूँ, पीछे से भी बढ़ता हूँ, दाएं से भी बढ़ता हूँ, फिर और बाएं से भी बढ़ता हूँ। मेरे भाइयों, हम इसके बहकावे में आएंगे तो दुनिया तो हमारी जाएगी ही जाएगी। जहाँ अब्दुल आबाद रहना है, जहाँ हमेशा रहना है, जहाँ न मौत आएगी, जहाँ न बुढ़ापा आएगा, जहाँ न अकलें खराब होगी, उस वक्त और उस जिंदगी के लिए हमें रोना है, हमें देखना है और इस जिंदगी को असल अपने सामने रखना है। लेकिन हमारा नौजवान, हमारा बूढ़ा, नौजवान तो नौजवान छोड़ दीजिए, अभी इसको बुढ़ापे की कुछ उम्मीद बाकी है। हमारा जो आज का ये बूढ़ा है, हमारा जो आज का ये 50 साल है नौजवान, 50 साल जो आदमी है, इसकी भी सोच यही है। मेरे किसी शायर ने कहा था कि कदम सुए बर्तन, कदम सुए बर्तन, नजर सुए दुनिया, कहाँ जा रहा है, किधर देखता है, कि पैर लटके हुए हैं कमर में और सोच लंबी लंबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था कि जब आदमी बुढ़ापे के करीब पहुंचता है तो इसकी दुनिया जो है इसके आंखों में और इसके दिलो दिमाग में लालच बन करके टपकने लगती है कि एक जंगल अगर सोने का मिल जाए तो दूसरे की फिक्र में रहता है। मेरे भाइयों, क्यों है? इसलिए कि हमने दीन को दीन नहीं समझा है, हमने नमाज को नमाज नहीं समझा, हमने उलमा की कदर नहीं की है, हमने अपने बड़ों की कदर नहीं की है। हम जब उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को सीखे नहीं है तो आज के हमारे ये बच्चे जिनके हाथों में पैदा होते ही मोबाइल दे दिया जाता है, ये क्या खास सीखेंगे? फिर पता चला ये सीखेंगे नहीं। अब मैं बाप बना, बाप बन करके मेरे बुढ़ापे का वक्त हो गया, मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ हिलते नहीं है, मेरे पाँव काम नहीं कर रहे हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी कभी काम किया तो पता चला मैं प्यास से झुक रहा हूँ। मैंने कहा बेटा जो पास में बैठा हुआ था, बेटा एक गिलास पानी दे दीजिए। बेटा है कि अपने सीरियल में मगन है, बेटा है कि अपने पबजी में मगन है, बेटा है कि अपने मोबाइल में मगन है। 2-3 मरतबा जब बाप ने आवाज दी तो ही बेटा छड़क करके कहता भोगत कितना चिल्लाता, अब एक मरतबा का कह दिया ना कि लाऊंगा। क्यों? हमने पाला ही ऐसे है, हमने बनाया ही ऐसे है, हमने सोची ऐसे दी है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें भी जरूरत है कि हम गरचे बूढ़े हो गए, गरचे हमारी उम्र 40 साल की है, गरचे मेरी उम्र 50 साल की है, गरचे मेरी उम्र 30 साल, हमें भी जरूरत है कि हम अभी भी वक्त है, हम सीख लें और सीख करके अल्लाह से मान ले और मान करके बच्चों को भी सीख ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के रास्ते बतलाए, अपने माँ और बहनों के अंदर दीन का जज्बा पैदा करें, सुबह उठाने की आदत डाली जाए, नमाजों की पाबंदी कराई जाए, कोई नमाज की पाबंदी कर। अरे याद रखिएगा, जिस बाप ने अपने औलाद पर से लकड़ी हटा ली और मार का डंडा हटा लिया, हाथ हटा लिया, वो बाप हकीकत में वो बाप नहीं, वो जालिम है अपनी औलाद के लिए। क्यों? मेरा नबी कह रहा है 7 साल की उम्र हो, नमाज के लिए आप खड़े हो रहे हो, बच्चे से कह दीजिए बेटा यही के बाहर नहीं जाना जब तक मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, अभी उसे नमाज पे जोर न दीजिए। हाँ, 10 साल का हो गया है, अब आप नमाज में आए, मस्जिद में आए, असर का वक्त है, आपका लगा, आपका लगते जिगर, आपका लोगे नजर नमाज में नहीं आया है, नहीं आप बेचैन हो जाइए। नमाज पढ़िए, टाइम अगर है तो नमाज पढ़ लीजिए, और अगर काम और बाकी है तो जाइए ढूंढ करके लाइए, उसे रहमत मारिए, चेहरे पे न मारे, हाथ